بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے سے سورہ یوسف چل رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی سب کے سامنے پیش کی۔ عورتوں نے اعتراف کیا نیک ہے، صالح ہے، پاک دامن ہے، عفیف ہے، اس پہ کوئی اس کے کردار پہ داغ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اس برات کا انتظام اس لیے فرمایا کہ اگلی زندگی اللہ کے دین کی خدمت اور دعوت کی تھی، کردار صاف ہونا چاہیے۔ وقت کے بادشاہ نے جب ان کی تدبیر سنی اور تعبیر سنی تو دربار میں بلایا اور دربار میں عہدہ ملا۔ آپ وزیر خزانہ بنے اور پھر مصر کے حکمران بنے، اور آپ نے ایسا معاشی نظام بنایا، غلے کی ایسی حفاظت کی کہ اس قوم پر وہ حالات جو مشکل تھے نہ صرف ان کے اپنی مشکلات دور رہی بلکہ دائیں بائیں اطراف کے لوگ بھی غلہ خریدنے کے لیے آتے، اور اس مصر نے بہت سارے دائیں بائیں کے ملکوں کی خدمت اور ان کے ساتھ بھی تعاون کیا۔ تو اسی تعاون کی خاطر آپ کے بھائی بھی آپ کے پاس مصر تشریف لے کے آئے۔ آپ دیکھتے ہی پہچان گئے۔ بھائیوں کے وہم و خیال بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت یوسف کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے۔ غلہ لے گئے، تعارف پوچھا، فرمایا بنیامین نہیں لے کے آئے تمہارا بھائی؟ تو فرمایا کہ ہاں، آئندہ اس کو بھی لے کے آنا، تمہیں ایک اونٹ کا غلہ اور ملے گا۔ واپس گئے، دیکھا کہ جو پونجی غلے کی دینی تھی وہ بھی واپس انہی کے سامان میں ڈال دی گئی، اور پھر جب انہوں نے سامان کھولا تو غلہ بھی بہت ہے، پونجی بھی واپس مل گئی۔ اپنے ابا سے کہا ابا بنیامین کو ساتھ بھیجیں، غلہ تھوڑا ہے، دوبارہ جائیں گے غلہ زیادہ ملے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کیسے تم پہ اطمینان رکھوں، ایک بھائی کو تم گم کر بیٹھے ہو، تم بنیامین کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرو گے۔ بھائیوں نے اصرار کیا ہم حفاظت کریں گے، پھر بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آ گئے۔ اللہ رب العزت نے تدبیر سجھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ بنیامین کو اپنے پاس کیسے رکھنا ہے۔ جس میزان سے اور جس چیز سے غلہ تولا جاتا تھا، ناپا جاتا تھا، وہ بھی انہی کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ جب وہ وفد واپس جانے لگا تو پوچھا کہ کس نے بادشاہ کا وہ پیمانہ چوری کیا ہے، کون ہے جو پیمانہ چوری کر گیا؟ تو کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں ہم تو شریف لوگ ہیں، لیکن کہا اگر کسی کے سامان سے نکلا تو پھر اس کو ہم یہیں روک لیں گے۔ چنانچہ جب سامان تلاش کیا تو بنیامین کے سامان سے وہ ملا۔ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ بھائی واپس چلے گئے، لیکن بڑا بھائی جانے کے لیے تیار نہ ہوا کہ باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے واپس جائیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتا دیا، اور وہ آپس میں سکے بھائی بھی تھے، ماں کے شریک بھی تھے، باپ شریک بھی تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بھائیوں کو واپس ابا نے بھیجا، جاؤ بنیامین کو تلاش کرو، یوسف کو تلاش کرو۔ یہ پھر مصر آئے، اور مصر آ کر اپنی ناچاری اور اپنی معاشی تنگ دستی کا تذکرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر کار انہیں بتا دیا کہ تم یوسف کو بھی جانتے ہو۔ جب یہ کہا تو وہ ایک دم انہوں نے سر اٹھایا، آنکھوں سے دیکھا، غور کیا تو کہنے لگے انت یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہیں، آپ یوسف تو نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور پھر بتایا اللہ کا ایک قانون ہے، دیکھو جو آدمی پرہیزگار ہونا اور صبر اور استقامت سے کام لے، اللہ اس کی مشکلیں ضرور آسان کرتا ہے۔ جو بھی آدمی پرہیزگار ہو، تقوی اختیار کرے اور صبر اور استقامت سے کام لے، اللہ اس کے لیے مشکلیں ضرور آسان کرتا ہے۔ اور یہ بات صرف حضرت یوسف کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پھر ان کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ
اور ابا حضرت یعقوب روتے رہتے آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چلی تھی. جاؤ ابا کی آنکھوں پہ رکھنا، اللہ بینائی واپس کر دیں گے. اب جیسی وہاں سے مصر کے دربار سے قمیض چلی، اللہ نے وہاں سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے والوں سے آپ کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ ہیں. اسی شہر کے کنویں کے اندر یوسف موجود ہیں. اللہ نہ بتائے تو حضرت یعقوب کو نہیں پتہ لگا، اور اگر اللہ بچانا چاہے تو کہاں مصر اور کہاں دوسرا ملک ہے. لیکن اللہ رب العزت جب بچانا چاہے تو خوشبو، مصر کی خوشبو، کڑتی کی خوشبو وہاں پہنچی. تو لوگ پاس بیٹھنے والوں نے کہا آپ پرانی غلط فہمی میں ہیں، ہمیشہ آپ کو یوسف ہی یاد رہتے ہیں، انہی کا خیال رہتا ہے. کہاں یوسف، کہاں قمیض، کہاں ان کی زندگی. جب وفد آیا اور قمیض لے کے آیا، آنکھوں پہ رکھا تو بینائی واپس آ گئی. پھر یہ اپنے ابا کے ساتھ، اماں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ مصر آئے، اور مصر جیسی پہنچے تو سب سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی قوموں میں تھا. فرمایا یہی وہ تعبیر ہے جو یوسف کو بچپن میں آئی تھی، ستارے ہیں یارا، سورج اور چاند ہیں سجدہ کر رہے ہیں، یہی اس کی تعبیر ہے. تو پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی موجود تھا. شریعت محمدیہ آخری شریعت ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اب اس میں کہیں بھی شرک نہ آنے پائے تو اس شریعت کے اندر تعظیمی عبادت کا سجدہ تو ساری شریعتوں میں حرام رہا ہے، اور اس شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا کو دیکھ کر، اور باپ اپنے اولاد کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اور پھر اولاد کے لیے باپ نے دعا کی، معافی مانگی. یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا گیا. تو یہ علامت ہے کہ یہ ماضی کا اتنا عظیم الشان واقعہ اور اتنا سبق آموز واقعہ آپ کی زبان سے، تو یہ آپ کی رسالت کی گواہی ہے اور آپ کی نبوت کی گواہی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ رعد ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے. مشرک اللہ کو مانتا تو تھا لیکن شرک کے ساتھ مانتا تھا، آپ کا شریک بھی قرار دیتا تھا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی پہ اس کا ایمان کوئی نہیں تھا. کہتا تھا مٹی ہو جائیں گے، بسیدہ ہو جائیں گے، عقل میں نہیں آتی پھر کیسے انسان زندہ ہوگا. تو اس کا تذکرہ فرمایا. تم تعجب کرتے ہو، اللہ کی قدرت کے مظاہر تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے. پہلے بھی رسول آئے لیکن قوموں نے اس کی تکذیب کی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا. کل قیامت میں جب مجرم گرفت میں آئے گا اور وہ تمنا کرے گا کہ ساری زمین کے خزانے میں دے ڈالوں، تو اللہ فرما رہا ہے پھر بھی اس کی نجات نہیں ہوگی. پھر عقل مند لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا. عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیا عہد پورا کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، صبر کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا دیے ہوا مال میں سے خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. یہ ہیں عقل مند لوگ. عقل مند لوگوں کی صفات یہ ہیں، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں. اور کم عقل اور جن پر اللہ کی لعنت ہے وہ اللہ سے عہد کیا ہوا توڑ دیتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ جوڑنے کی تلقین کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں. فرمایا رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے دیا اور پھر وہ اس پہ اتراتے ہیں اور اس پہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہیں، وہ یاد رکھے یہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. حقیقی زندگی آخرت کی ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی ایمان والوں کے لیے رکھی ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اس یاد کا نتیجہ اس دنیا میں یہ ہوتا ہے اللہ انہیں چین اور سکون کی زندگی نصیب فرماتے ہیں. پھر آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسول آئے، ان سے بھی مذاق کیا گیا، اور ایک سوال عام ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے بچے کیوں، بچیاں کیوں، عورتیں کیوں، بیویاں کیوں؟ تو کوئی ایسا رسول ہو جو ان سب چیزوں سے
ان سب چیزوں کے بغیر ہو. فرمایا اللہ کا ہر رسول بال بچوں کے ساتھ آیا ہے، بشر ہے، اور یہ ساری بشری زندگی بھی اس کے ساتھ موجود ہے، اس لیے کہ اس نے بشر کے لیے، انسانوں کے لیے نمونہ بننا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ابراہیم ہے، اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. اللہ کی کتاب یہ اندھیروں سے نکالتی ہے اور روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے. زندگی ہدایت کی اور روشنی کی صرف وہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، جو قرآن کے دستور کی شکل میں ہے، جو قرآن کے پیغام کی صورت میں. باقی ساری زندگی کے نقشے ظلم کے نقشے ہیں، اندھیروں کے نقشے ہیں، ہلاکت کے نقشے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور جو ناشکری کرے گا اللہ رب العزت اسے سخت عذاب دیں گے. شکر کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں، ان اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی کیا جائے، اور ناشکری کی صورت یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی کی جائے. یہ ناشکری کی پھر سزا اللہ رب العزت دیتے ہیں. فرمایا اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آئیں اور پیغمبروں کی دعوت کا اور تعلیم کا جب انکار کیا، پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ ہوئی. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کے رسول پہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اس کا تذکرہ. پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا. جب شیطان بھی عذاب کو دیکھے گا اور صاف کہہ دے گا کہ میں نے تو تمہارے دلوں میں صرف وسوسہ ڈالا تھا، آج میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں نے تو تمہیں برائی کی طرف کھڑا نہیں کیا تھا، برائی کی طرف تو تم خود ہی آئے. تو شیطان بھی اس دن فرار اختیار کرے گا اور برات کا اعلان کرے گا. فرمایا کلمہ طیبہ یہ ایسا ہے، کلمہ طیبہ یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہیں جس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، جس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. اور کلمہ خبیثہ کفر کا کلمہ، فرمایا اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، اس کا پھل بھی بہت کڑوا ہے اور اس کی زندگی بھی بڑی تلخ ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو 3 دعائیں کی. ایک دعا تو یہ کی کہ اے اللہ میری اولاد کو دیندار بنا دے، نمازی بنا دے. دوسری دعا کی اے اللہ رزق دے دے. تیسری دعا کی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. یہ تینوں نعمتیں اللہ کے ہاں بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کے خزانوں کے بڑے انعامات ہیں. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، پیغمبر کی دعا سبق آموز ہوتی ہے، اور پیغمبر کی دعا ایک پیغام ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ ارے میاں امن بھی مانگو، رزق بھی مانگو، معاش بھی مانگو، لیکن پہلا نمبر ہے اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے دین مانگو، اللہ سے ہدایت کا نور مانگو، اللہ سے دینداری مانگو. تو اپنی اولاد کی معاش کی بھی فکر کرو، ان کی سلامتی کی بھی فکر کرو، ان کی زندگی کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، لیکن ان کی سب سے بڑی ضرورت تو دین ہے، ایمان ہے. تو پیغمبر کی دعاؤں میں بڑا سبق ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہی دعا کی، اے اللہ میری اولاد کو دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، امن بھی دے دے، رزق بھی دے دے، معاش بھی دے دے، یہ ضروریات بھی دے دے. لیکن ترجیحات کیا ہیں؟ ترجیحات کیا ہیں؟ جب بھی اپنی اولاد کی زندگی کے فیصلے کرو تو ان ترجیحات کا خیال رکھا کرو. سب سے پہلے اس کی دینداری کا خیال رکھا کرو، سب سے پہلے اس کی ایمان کا خیال رکھا کرو، سب سے پہلے اس کی ہدایت کا خیال رکھو، پھر اس کے رزق کا بھی خیال رکھو، اس کے لیے سلامتی کی بھی فکر کرو. یہ ساری چیزیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ ہے. پھر ایمان والا اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے، ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہے. ہاں جب بھی ہم دعا کریں تو ہم کوئی ایسا نہیں کہ ہمارا رشتہ ناتا امت سے نہیں ہے اور مسلمانوں سے نہیں ہے، نہیں، ہمارا رشتہ تو ساری امت سے ہے. جب بھی آپ خیر کی دعا کریں تو جہاں اپنے کو یاد کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو بھی یاد رکھیں، وہاں امت مسلمہ کو بھی یاد کریں، وہاں ایمان والوں کو بھی یاد کریں. تمہارا اسلام کا وجہ سے مسلمانوں سے ایک رشتہ ہے، اخوت کا، پیار کا، محبت کا.
تم ان کے لیے بھی خیر خواہی اللہ سے مانگا کرو. تو اس دعا کا تذکرہ ہے کہ مسلمان اپنے لیے، والدین کے لیے، اہل ایمان کے لیے دعا کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ ظالموں کی حرکتوں سے میں غافل نہیں ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں. اللہ کی سنت یہی ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتے ہیں، لیکن اس کی پکڑ ہوتی ہے، دیر سویر ہوتی ہے لیکن اس کی پکڑ ہوتی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر جہنم کا منظرنامہ ہے، کس طریقے سے آگ کے کپڑے ہوں گے، کس طریقے سے اس کا چہرہ آگ سے جلتا ہوا نظر آئے گا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، جہنم میں پھینکا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغام سے غافل رہا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دستور زندگی سے جو غافل رہا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. جو عقل مند لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ آپ کے اس پیغام سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور حقیقت میں عقل مند لوگ بھی یہی ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.